الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے نویں پارے سے سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے اور جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ جمعے پر امانت کے سلسلے میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ امانت کی ضد ہے خیانت۔ آج کے اس مجلس میں خیانت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا خیال ہے۔ یہ جو سورہ انفال کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، اللہ کی خیانت نہ کرو، والرسول، اور رسول کی خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ خیانت کا نتیجہ اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اللہ کی خیانت کرنے سے منع فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر امانت کا وہ والا مفہوم ہم مراد لیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کوئی آدمی امانت کے طور پر کوئی چیز دوسرے کے پاس رکھوائے تو بس صرف وہی امانت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ امانت کا وہ والا مفہوم نہیں ہے، بلکہ امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔
اور وہ وسیع مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو جو صلاحیتیں اور قوتیں اور زندگی انسان کے حوالے کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف استعمال نہ کیا جائے، ورنہ وہ خیانت شمار ہوگی۔ چنانچہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو آنکھوں کی خیانت کیا ہوئی؟ یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی آنکھیں دوسرے کے پاس ضمانت رکھوائے گا اور وہ ان آنکھوں کو اپنے استعمال میں لے آئے، بلکہ آنکھوں کی خیانت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں جن کاموں کے اندر استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے ان کاموں کے لیے اپنی نظر کو اور اپنی آنکھ کو استعمال نہ کرے۔ مثلاً اجنبی عورت کی حسن و جمال پر نگاہ نہ ڈالے، کسی کی پر حسد کی نگاہ نہ ڈالے، کسی کے مال کی پر حرص کی نگاہ نہ ڈالے، اور کسی کو بری نظر سے نہ دیکھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت کا جو مفہوم ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی اور اس چیز کو اس نے ہڑپ کر لیا، بلا شبہ وہ بھی خیانت ہے، لیکن خیانت کا مفہوم صرف اتنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی خیانت نہ کرو۔ اللہ کی خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کیا جائے تو یہ اللہ کی خیانت ہو گئی۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، فرض نماز کوئی آدمی ادا نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم کے اندر خیانت ہو گئی۔ مثال کے طور پر انسان کو زندگی اللہ نے دی ہے، انسان دنیاوی مصیبتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے، اس نے اللہ کی دی ہوئی امانت کے اندر خیانت کر دی۔ تو اللہ کی خیانت نہ کرو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کے اندر تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، ورنہ خیانت ہو جائے گی۔ والرسول، اور رسول کی خیانت نہ کرو۔ رسول کی خیانت کیا؟ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امتی کے پاس کوئی مال رکھوایا ہے، کوئی چیز رکھوائی ہے تو اس کو آدمی ضائع نہ کرے، بلکہ اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اور ان کی خلاف ورزی کرنے سے پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کی خیانت ہو گئی۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر بہت ساری چیزوں کو امانت قرار دیا گیا ہے، ان امانتوں کا خیال نہ رکھا جائے گا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خیانت ہو جائے گی اور وہ رسول کی خیانت شمار ہوگی۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ یعنی ایک آدمی دوسرے سے کسی معاملے کے اندر مشورہ لیتا ہے کہ میرا یہ معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر آپ مجھے رائے دیجیے، مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں، اور جو مشورہ دینے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اپنی عقل و فہم کے اعتبار سے کہ اس آدمی کے لیے یہ والا جو سلسلہ ہے یا یہ رائے یہ زیادہ مفید ہے۔ اب وہ آدمی دیکھتا ہے کہ اگر یہ رائے میں اسے دیتا ہوں تو اس کے اندر میرا نقصان ہو جائے گا، اس کے اندر میرا فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ اپنے مفاد کی لالچ کے اندر اس کو غلط رائے دیتا ہے، تو یہ گویا کہ اس نے خیانت کر دی مشورے کے اندر۔ تو اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، تو اب مشورہ دینے والا جو ہے وہ امانت دار نہ ہوا، خائن ہو گیا، اور یہ خیانت اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول کی خیانت کی، کیونکہ رسول نے ایک امانت سپرد کی کہ اگر کوئی آدمی تم سے مشورہ لیتا ہے تو اس کو صحیح مشورہ دو، اور اس آدمی نے اس مشورے دینے کے اندر اپنے مفاد کی خاطر اس کو غلط مشورہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق خائن ہو گیا۔ دوسری حدیث ہے، دوسرا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں۔ ایک مجلس ہے، اس مجلس کے اندر مشورہ ہو رہا ہے، آراء دی جا رہی ہیں، اور وہ آراء راز ہیں
کہ اس مشورے کو باہر نہیں کر بتانا، کسی غیر متعلق آدمی تک وہ بات نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن اس مجلس میں سے کوئی فرد ایسا ہے کہ جو غیر متعلقہ شخص تک وہ بات پہنچا دیتا ہے کہ یہ والا مشورہ فلاں میٹنگ کے اندر ہوا ہے، تو اللہ کے رسول کا جو ارشاد ہے کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں، اس نے اس مجلس کی امانت کا خیال نہ کیا تو یہ خیانت ہو گئی، اور یہ خیانت جو کہ اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق عمل نہ کرنے پر ہوئی ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے رسول کی خیانت کی ہے۔ حدیث شریف کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ امین ہے، یہ امانت ہے، یہ خیانت ہے، اس طرح نہ کیا جائے، اس طرح نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی خیانت نہ کرو اور اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرو، اور بلا وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں کی خیانت نہ کرو۔ یعنی ایک دوسرے کی امانتوں سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے اوپر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو یا اپنے مال کو یا اپنی اولاد کو یا اپنی کسی کام کو تمہارے حوالے کرتا ہے، سپرد کرتا ہے، اور وہ تمہاری پر بھروسہ کر رہا ہے کہ یہ آدمی اس کام کا اہل ہے اور یہ آدمی صحیح طریقے سے کام کرے گا اور میرا کام بگاڑے گا نہیں، اس کے حوالے کر دیا، اس پر بھروسہ کر لیا، اب اس آدمی نے اپنی عقل و فہم اور تجربے کے مطابق جتنا اچھا وہ کام کر سکتا تھا اتنا اچھا نہیں کیا، اور ایسی لاپرواہی کے ساتھ یا تو کام کیا نہیں اور یا کام صحیح طریقے سے جس طرح کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، تو یہ اس آدمی کی خیانت ہو گئی جس آدمی نے اس پر بھروسہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ بہت نازک ہے، اور امانت اور خیانت کا جو معاملہ ہے یہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اگر زندگی کے سارے شعبوں کی پر اس امانت اور خیانت کے مسئلے کو حاوی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اور آج کل اگر اس وسیع مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر خائنین کی کثرت ہے، خیانت کرنے والوں کی کثرت ہے۔ امانت دار آدمی ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ آدمی اگر کوئی کام کرانا پڑ جائے کہ یہ فلاں کام ہے، اس کام کے کرانے کے لیے کوئی بندہ چاہیے، آدمی ڈھونڈتا ہے ایسے صحیح معنوں کے اندر کام کرنے والا، دیانتداری کے ساتھ کام کرنے والا کوئی بندہ نہیں ملتا، بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو یہ خیانت کی اور خیانت کرنے والوں کی کثرت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ خائنین ہونے کے باوجود ہم کھا پی بھی رہے ہیں اور جی بھی رہے ہیں اور ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر فلاں فلاں امور کے اندر ہم خیانت کر رہے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، فکر ہی نہیں ہے، بے حسی ہے، مردہ ضمیری ہے، اور کوئی آدمی کو فکر نہیں ہے، بے فکری ہے۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا ایک ترجمہ اور اس کی کچھ قدر تشریح آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ امانتوں کی اور خیانتوں کی تفصیل مزید آگے عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے حدیث شریف کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستد کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانۃ والکذب۔ فرمایا کہ ایمان والا جو آدمی ہوتا ہے اس کی خصلت کے اندر طبعی اعتبار سے، جبلی اعتبار سے اس کے اندر کئی کمزوریاں ہو سکتی ہیں اور وہ قابل برداشت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خیانت اور جھوٹ یہ دو خصلیں ایسی ہیں کہ یہ کسی مومن کے اندر فطری طور پر نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے، اور یہ اگر ہیں تو یہ ناقابل برداشت ہیں، اس لیے کہ یہ دوسرے لفظوں کے اندر منافقانہ خصلتیں ہیں، اور نفاق ایمان کے خلاف ہے، ایمان کی ضد ہے۔ تو اس لیے جس آدمی کے اندر ایمان ہے اور جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے، اسے چاہیے کہ باقی کمزوریاں بھی دور کرے، لیکن اگر باقی کمزوریاں اس کے اندر ہیں تو یہ خیانت اور جھوٹ والی کمزوری ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ایمان نام ہے ان تمام احکام کی تصدیق کا جو اللہ کے رسول لے کر تشریف لائے ہیں، ان تمام احکام کو دل سے سچا ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو جس آدمی کی سرشت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر سچائی نہیں ہے، وہ کیسا مومن ہوگا؟ اور ایمان نام ہے، مومن نام ہے اس شخص کا کہ من امنہ الناس، المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے کہ جس کے اوپر لوگ بھروسہ کریں
اور بھروسہ لوگ خائن کی پر نہیں کرتے، امانت دار کی پر بھروسہ کرتے ہیں، جو امانت و دیانت کے ساتھ کام کرتا ہو اس کی پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس سے ارشاد نبوی کے مطابق فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی پر لوگ بھروسہ کریں، اور جو آدمی خائن ہے جس کی پر لوگ بھروسہ ہی نہیں کر رہے، لوگ اعتماد ہی جس کی پر نہیں کر رہے، تو اسے اپنے ایمان کی کمزوری کو دور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کے خلاف والی بات آ گئی۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی پر لوگ بھروسہ کریں کہ یہ بندہ قابل اعتماد ہے، اس کی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس آدمی کی پر لوگ بھروسہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ ایمان کی کمزوری کو دور کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو قوی کرنا چاہیے۔ تو یہ ارشاد نبوی یہ ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا روایت کردہ کہ یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانۃ والکذب، کہ ایمان والے آدمی کے اندر طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے کمزوریاں ہو سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ خیانت اور جھوٹ کی کمزوری فطری طور پر اور طبعی طور پر بھی انسان میں، ایمان والے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو امانتوں کے حوالے سے تفصیلات ہیں، یہ احادیث کے اندر کئی چیزوں کو امانت قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز تو مشورہ ہے کہ مشورے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہے۔ اور دوسرے مجالس کے بارے میں فرمایا کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلس کے اندر، ایک مجلس کے اندر جو ایک خاص ایجنڈے کے لیے اور ایک خاص مشورے کے لیے چند افراد مل کر بیٹھے ہیں، تو وہ جو اس مجلس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں مشورے کے حوالے سے وہ امانت ہیں، وہ غیر متعلق آدمی کو بتانا ایک خیانت کہلائے گی۔ البتہ حدیث شریف کے اندر 3 چیزوں کو مستثنا کیا گیا ہے کہ وہ بات اگر مشورے کے اندر طے بھی ہو جائے تو وہ بات باہر بندہ بتا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ مشورہ ہوا ہے 2-4 افراد کا کہ فلاں آدمی کو قتل کرنا ہے ناحق، مشورہ ہو گیا۔ اب اس مشورے کو دوسرے آدمی تک پہنچانا کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کر لے جبکہ اس کو ناحق قتل کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے، یہ درست ہے، یہ خیانت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی کا مال چھیننے اور چوری کرنے کے بارے میں مشورہ ہوا کہ فلاں کے گھر میں چوری کریں گے، مشورہ کرتے ہیں کہ کس وقت میں کی جائے اور کیسے کی جائے، مشورہ ہو گیا۔ اس مشورے کی بات کو باہر لیک کرنا اور اس آدمی تک پہنچانا کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر لے، درست ہے، یہ خیانت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ کسی کی عزت لوٹنے کے لیے کوئی مشورہ ہوا ہے کہ فلاں لڑکی کی عزت خراب کرنی ہے اور اس کے لیے مشورہ ہوا، وہ مشورہ بھی باہر لیک کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس عورت کی عزت کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 3 کے علاوہ کسی مجلس کے اندر کوئی مشورہ ہوا ہے تو اس مشورے کو غیر متعلق آدمی تک پہنچانا اور بتانا یہ خیانت کہلائے گی، یہ درست بات نہیں ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی راز کی جو بات ہوتی ہے، وہ راز کی بات کسی دوسرے آدمی کو پہنچانا اور بتانا یہ درست نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے کہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے۔ ظرف دیکھیے حضور کا، قطعی طور پر علم ہو گیا کہ فلاں آدمی منافق ہے۔ وہ حضور کی مجلس میں بھی آتے ہیں، وہ حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حضور کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے ہیں اور اوپر سے حضور کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور حضور کو پتہ ہے کہ منافق ہے، لیکن ظرف اتنا عالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں فرمایا کہ یہ اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ یہ عالی ظرفی ہے نا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو بس اندازوں اور تخمینوں سے اندازہ ہی لگا لیتے ہیں کہ فلاں آدمی بس ایسا ہوگا، چلو جی چھٹی، اس کے ساتھ بولنا ہی نہیں ہے، سلام کلام بند۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بتا دیے، کسی مصلحت اور حکمت سے بتائے ہوں گے، لیکن آپ نے منع فرما دیا کہ آگے کسی کو نہیں بتانے۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے صاحب و سر رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، حضور کو پتہ ہے اور حضرت حذیفہ کو پتہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ منافق کون ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس راز کی حفاظت فرمائی، زندگی بھر حفاظت فرمائی،
اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، قطعاً نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے کہ جس وقت کوئی جنازہ آتا تھا آپ تفتیش فرماتے تھے کہ اس جنازے کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ موجود ہوتے تو آپ جنازہ پڑھتے، ورنہ آپ جنازے سے عذر فرما دیتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ حضرت حذیفہ سے فرماتے تھے کہ میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ منافق کون کون ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا راز ہے، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ ان منافقین میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ باوجود اس قدر عالی شان ہونے کے، اتنے اونچا درجے پر ہونے کے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنا عالی مقام ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ حضرت حذیفہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے۔ آج تو ہم جو ہے نا وہ 4 دن نمازیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں جنت پکی ہے۔ تو یہ بڑی غلط فہمی والی بات ہے اور بڑی کمزرفی والی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو راز کی بات ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے۔ راز کی بات کسی باہر کے بندے کو بتانا یہ خیانت کہلاتی ہے، اس کو ہم خیانت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ 2 آدمیوں نے آپس میں بات کی، راز کی بات ہے، دونوں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو، تیسرے آدمی کو نہ بتائیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 2 بندے بات کر رہے ہوں تو ہم ان 2 کی باتوں کو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹوہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں سے پوچھ، فلاں سے پوچھ، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ غلط بات ہے، ایسی ٹوہ لگانے سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ولا تجسسوا ولا تحسسوا۔ تجسس تو کہتے ہیں جاسوسی کو، اور تحسس کہتے ہیں کسی کی باتوں کو چوری چھپے سننا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے، 2 آدمیوں نے ان کے پاس بات چیت شروع کی، ان 2 آدمیوں نے سمجھا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ جاگ رہے تھے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے چھپا کر کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے فوراً بتایا کہ میں جاگ رہا ہوں، یعنی سوتا ہوا نہیں اپنے آپ کو ظاہر کیا، بلکہ یہ کہا کہ میں جاگ رہا ہوں، تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ ایک بزرگ کا ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یعنی اسی صدی کی آپ سمجھ لیں یا گزشتہ صدی کی، ایک صاحب بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ریل کے اندر سفر کر رہے تھے، بظاہر بارش تھے اور کرتا پاجامہ وغیرہ اس طرح کا لباس تھا جس سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کوئی دنیا کی ہوا لگی ہے۔ اسی ریل کے ڈبے کے اندر 2 آدمی اور سوار تھے، انہوں نے انگریزی کے اندر ان کے بارے میں کچھ تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ خیال کیا ہوگا کہ یہ سادہ آدمی ہیں، ان کو انگریزی کہاں آتی ہوگی، سمجھ نہیں آئے گی ان کو۔ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں اور مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مجھے پتہ نہ چلے، تو انہوں نے بتایا کہ میں انگریزی سمجھتا ہوں اور یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ مجھے سمجھ آ رہی ہیں، تاکہ وہ آپس میں کوئی ایسی بات جو وہ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے چھپا کر کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا، تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ مجھے پتہ چل رہا ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ راز کی جو بات ہوتی ہے تو یہ فرمایا کہ یہ امانت ہوتی ہے۔ اسی کے اندر میاں بیوی والے تعلق کی بات ہے کہ میاں بیوی نے آپس میں کوئی تعلق قائم کیا جس کو خاص حق زوجیت کہا جاتا ہے، وہ راز کی بات ہے، وہ نہ بیوی کے لیے درست ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی کو بتائے اور نہ میاں کے لیے درست ہے کہ اپنے کسی دوست کو بتائے۔ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس وقت لڑکے سے اس کے دوست پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لڑکی سے اس کی سہیلیاں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو بات ہوتی ہے یہ راز کی بات ہوتی ہے، اس کو باہر بتانا کسی غیر متعلق فرد کو یہ خیانت کہلاتی ہے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کسی کے پر بھروسہ کر کے اس کے ذمے کوئی کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے، تو جو کام سپرد کرنے والا ہے وہ اس بھروسے پر کام سپرد کرتا ہے کہ یہ کام بھی ٹھیک کرے گا اور اجرت بھی مناسب لے گا، اور اس کام کے حوالے سے جو چیز بچے گی وہ بھی میرے پاس حوالے کرے گا۔
اس حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ساری خیانتیں ہو رہی ہیں. درزی ہے، اس کے پاس آپ کپڑے لے گئے سلوانے کے لیے، اس نے کپڑے کا جوڑا سیا اور کپڑا کچھ بچ گیا، بچا ہوا کپڑا اس نے واپس نہیں کیا، رکھ لیا، خیانت ہو گئی. اگرچہ معمولی چیز ہے لیکن خیانت چھوٹی سی چیز کی بھی خیانت ہوتی ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ خیانت کوئی بڑی چیز رکھیں گے تو وہ خیانت ہوگی. ایک مرتبہ غزوے سے جہاد سے واپسی ہوئی، جہاد ختم ہوا تو تبصرہ ہونے لگا صحابہ کرام کے اندر، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی. ایک صاحب کا نام لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ خیانت کی ہو. جا کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک زرہ تھی جو مال غنیمت کے اندر حاصل ہونی تھی اور شامل ہونی تھی، وہ اس نے اپنے پاس رکھ لی. تو چیز تھی، ایک خیانت ہو گئی. اسی طریقے سے بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، کام کرتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، لکڑی کے پیس بچ گئے، کوئی اور چیز بچ گئی اور مالک کو واپس نہیں کی، خیانت ہو گئی. آپ گاڑی خراب ہو گئی، آپ میکینک کے پاس لے کر گئے اور وہ سمجھتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی فہم کی بنیاد پر کہ اس کے اندر معمولی سا نقص ہے اور یہ معمولی سا کام جو ہے نا وہ معمولی رقم کے خرچ کرنے سے درست ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ گاڑی کے مالک کو پتہ نہیں ہے کہ کیا خرابی پیدا ہوئی ہے اور کتنا بڑا خرچہ ہے، اس نے اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کہا کہ اس کے اندر تو بڑا فالٹ آ گیا ہے، یہ فلاں پرزہ جو ہے اس کے اندر نیا ڈالنا پڑے گا، اور اس کا خرچہ کروا دیا اور وہ جو پرزہ تھا وہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا. خیانت ہو گئی. ایک آدمی بھروسہ کر رہا ہے دوسرے کی پر، دوسرے کی قابلیت کی پر بھروسہ کر رہا ہے، اس کے بھروسے کی پر پورا اترنا چاہیے، اس کے بھروسے کی پر پورا نہیں اترا تو خیانت ہوگی. ایک آدمی جو ہے نا وہ چیز خریدنے کے لیے گیا ہے اور چیز بیچنے والے نے 2 نمبر چیز کو 1 نمبر ظاہر کر کے 1 نمبر والی چیز کی قیمت وصول کر کے دے دی، حالانکہ وہ چیز نقلی تھی. خیانت ہو گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، بازار میں دیکھا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے، غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈال دیا. غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر نمی محسوس ہوئی. تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ حضور بارش ہو گئی تو غلہ گیلا ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ وہ گیلا غلہ اوپر کیوں نہیں ڈالتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ گیلا غلہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ من غشا فلیس منا، کہ جو خیانت کرے، دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. عام ہے دھوکہ بازی، عام ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کسی چیز کی خریداری کے لیے گیا، جتنی قیمت تھی اس نے قیمت زیادہ دے دی اور واپس پیسے لینے میں بھول چوک ہو گئی. اگلے آدمی نے وہ پیسے رکھ ہی لیے، چاہے وہ 10 روپے تھے یا 100 روپیہ تھا. خیانت ہو گئی. اسی طریقے سے کسی آدمی کے ذمے بھی کوئی کام لگایا گیا، مثال کے طور پر کسی کو مزدور مقرر کیا ہے، ٹھیکے کی پر کام دیا ہے. اب ٹھیکیدار اور مزدور جو ہے نا مستری وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، مالک موجود نہیں ہے. 2 گھنٹے کام کیا، 4 گھنٹے آرام کیا، اس کا جو مٹیریل ہے وہ زیادہ بن گیا مسالہ، اس کو زمین کے اندر دبا دیا، اس کو ضائع کر دیا، نالے میں بہا دیا. کون سا دیکھ رہا ہے؟ اگرچہ وہ مالک تو نہیں دیکھ رہا جو مالک مجازی ہے، لیکن مالک حقیقی تو دیکھ رہا ہے نا. خیانت کر رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہم سے پوچھنے والا ہے. ڈاکٹر کے پاس آدمی گیا چیک کرانے کے لیے اور ڈاکٹر نے بیماری کو سمجھ لیا، لیکن اپنے کمیشن کی خاطر اس نے بھیج دیا لیبارٹری کے اندر کہ فلاں لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا کے لاؤ. کسی اور لیبارٹری سے کرایا، وہ رپورٹ ٹھیک ہے لیکن نہیں فلاں سے کرانا ہے. اس نے مریض کو باوجود اس کے کہ بغیر ٹیسٹ کے بیماری سمجھ گیا، اس نے محض اپنے کمیشن کی خاطر دوسری جگہ لیبارٹری ٹیسٹ کے چکر میں سے ڈال دیا. خیانت ہو گئی. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک معاشرہ جو ہے نا وہ خائنین سے بھرا ہوا ہے. کس کس شعبے کو رویا جائے اور کس کس شعبے کی اصلاح کی جائے. تن ہما داغ داغ شد کن پنبا کجا کجا نہم، سارا جسم ہی زخموں سے چور ہے، کہاں کہاں مرم رکھیں، کس کس عضو کا علاج کریں. تو یہ چیز ہے. یہ امانت اور خیانت کے مفہوم پر اگر نظر ڈالی جائے
تو یہ اتنا وسیع ہے کہ شاید ہی کوئی آدمی جو ہے وہ اس امانت و خیانت کے دائرے سے باہر ہو. تو اس لیے ہر آدمی کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور امانت اور جو چیزیں ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، ان کو سہولتیں ملی ہوتی ہیں، گاڑی ہے، ٹیلی فون ہے، کوئی اور سہولت ہے، اس سے اس کے رشتہ دار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے دوست یار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ سرکاری مال ہے، اس کے اندر خیانت ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنی جو خیانتیں ہیں ان خیانتوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں امین بنائے. آمین.